بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث کے اندر درود پاک کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برکت کو بیان فرمایا ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور بے شک مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین، والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مرتبہ امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ان کی پیروی سارے مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہے۔ اس آیت مقدسہ میں سابقین سے مراد وہ حضرات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، یا اس سے مراد اہل بدر ہے جو جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے، یا اصحاب بیعت رضوان مراد ہے، اور انصار سے مراد بیعت عقبہ اولی جس کے اندر 6 حضرات تھے۔ حج کے موقع پر مینا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 6 لوگوں نے بیعت کی تھی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ اولی، پہلی بیعت، اس میں 6 افراد تھے۔ اگلے سال حج کے موقع پر 12 لوگ تھے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگلے سال 70 لوگ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثالثہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سابقین انصار شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت ہی رفع والا ہے بنسبت ان کے کہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور صحابی بنے۔ ان کی نسبت ان صحابہ کا سابقین اولین جو ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان کا مقام ان لوگوں سے زیادہ بلند ہے جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ اور انصار و مہاجرین میں مہاجرین کا مقام زیادہ ہے، انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، ان کا مقام مدینے والے صحابہ سے جو انصار صحابہ تھے ان سے بلند ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت بابرکت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کی زندگیاں تعلیمات اسلامیہ کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اگر ان کے ایمان، اعتقاد، گفتار، کردار اور ان کے زہد و تقوی میں خدا نہ خواستہ شک کیا جائے یا کسی قسم کا تردد پایا جائے تو ہمارا اپنا اسلام جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اور ہم غیر معتبر ہو جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا۔ قرآن و حدیث بھی انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اس لیے ان صحابہ کی محبت ہمارے لیے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی بزرگی میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کا نزول فرمایا۔ کہیں فرمایا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہیں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہیں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا،
اور کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شمار آیات کے اندر. اور کہیں پر اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مبرہ ہیں، وہ پاک لوگ ہیں جو میرے محبوب کے صحابہ پہ زبان کھولتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، جو تم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولتے ہو، تمہاری ان بکواسوں کا میرے محبوب کے صحابہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو ایسے لوگ ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت، بخشش اور ان کے لیے عظیم بابرکت عظمت والا رزق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی، مبارک باد ہو اسے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا، وطوبی لمن لم یرانی، اور اسے بھی مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا، وآمن، اور مجھ پر ایمان لایا، 7 مرات، اسے 7 مبارکہ. جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی، فرمایا اسے 1 مبارک، اور فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، فرمایا اس کو 7 مبارکہ، 7 مبارکہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں 1 مبارک، ان کو 7 مبارک. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے میرے معجزات کو دیکھا، میری شان و عظمت کو دیکھا، میرے مقام کو دیکھا، میرے چہرے کی زیارت کی، ایمان لے آئے، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، مجھے نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ اپنا سارا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ان کی تمنا اور خواہش یہ ہوگی کہ یا اللہ سارا مال و دولت لے لے، سب کچھ مجھ سے لے لے، اپنے محبوب کا 1 مرتبہ جلوہ دکھا دے. اس لیے فرمایا کہ میں نے ان کو 7 مبارکیں دی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت کا بعد میں آنے والوں کا مقام صحابہ سے بڑھ گیا، مقام انہی کا عرفہ والا ہے، لیکن میرے آقا نے بعد میں آنے والوں کو محروم نہیں رکھا، ان کو بھی خوش کیے رکھا آپ نے کہ پریشان نہیں ہونا. کسی نے غوث اعظم سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا زمانہ پایا، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے بیان سنتے ہیں، دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، رقت داری ہوتی ہے. تو جو بعد میں آئیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے، وہ تو آپ کے فیض سے محروم رہیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ہماری باتوں پر عمل کریں گے، ہمارا ذکر کریں گے، تو ایسے ہوگا جیسے ہم ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا فیض تب بھی جاری اور ساری ہوگا. تو یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تمس النار مسلمن رآنی، اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا. اور رآنی من رآنی، اور اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرے کسی دیکھنے والے کو دیکھا. جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی، اور جس نے کسی صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس نے کسی تابعی کو دیکھا اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. اور میرے آقا فرمایا خیر القرونی کرنی، فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم یلونہم ثم یلونہم، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی بہتر زمانہ ہے، جو اس کے بعد ہے وہ بھی بہتر زمانہ ہے. یعنی میرا زمانہ بھی بہتر، میرے صحابہ کا زمانہ بھی بہتر، تابعین کا زمانہ بھی بہتر، اور ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں ان کا زمانہ بھی بہتر.
اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، کسی ایسے گروہ کو دیکھو، ایسی جماعت کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہو اے بدبختو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من مثل اصحابی فی امتی، میرے صحابی کی مثال امت کے اندر ایسے ہے کل ملح فی الطعام، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، لا یصلح الطعام الا بالملح، فرمایا جس طرح کھانا بغیر نمک کے بہتر نہیں ہو سکتا، اسی طرح تمہارا ایمان بھی بغیر صحابہ کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا، وہ بد مزہ کا بد مزہ رہے گا۔ اس طرح کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو بد مزہ ہو جاتا ہے وہ، اسی طرح اگر کسی کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو، بغض ہو، لاکھ کلمہ پڑھے تو اس کو ایمان کا فائدہ نہیں ملے گا، وہ بد مزہ ہی رہے گا۔ اور میرے آقا نے کتنی پیاری مثال دی نمک کی، حالانکہ آٹا زیادہ ہوتا ہے، ہانڈی سالن زیادہ ہوتا ہے، نمک تھوڑا ہی ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ میرے صحابہ تو تھوڑے ہیں، امت تو بہت کثیر ہے، اس لیے وہ صحابہ کو نمک فرمایا کہ امت کثیر کے اندر اتنے صحابہ کفایت کر جائیں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت، میرے صحابہ کے آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوں گے، جیسے جنگیں ہوئی، سیدنا مولا علی کی جنگ سید عائشہ صدیقہ سے ہوئی، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جنگ ہوئی، سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ رب العزت، صحابہ کے آپس اختلافات کے متعلق کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہے، بعض سے قوی ہے لیکن سب میں نور موجود ہے، جس نے ان کے اختلاف میں حصہ لیا وہ بھی ہدایت پر۔ یاد رہے کہ یہاں اختلاف سے مراد اجتہادی، عملی اور علمی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں۔ اور یہ اختلافات عداوت کی بنا پر نہیں ہوئے، یہ جنگیں لڑائیاں جو ہیں وہ ذاتی بنیاد پر نہیں ہوئی، اجتہاد کی بنیاد پر جنگیں لڑی گئی، جیسے حضرت حاجرہ بی بی سارہ کے آپس میں لڑائی ہوئی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ جو تھا وہ عقیدے کا ان کا اختلاف نہیں تھا۔ اسی طرح صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا تو وہ اجتہاد کی بنا پر ہوا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ کسی مسئلے میں پوری دیانتداری سے تحقیق کرے، چھان بین کرے، اگر وہ مسئلہ صحیح نکال لیا اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا، 2 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر وہ مسئلہ درست نہ بھی نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ پھر بھی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ 1 اجر پھر بھی عطا فرما دے گا۔ یہ مجتہد کا مقام ہوتا ہے، اور ہر صحابی اپنی جگہ پر مجتہد ہے۔ صحابہ کے بعد جو ہے وہ 4 بڑے امام جو مجتہد ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں جو ہیں انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، اپنی اپنی دیانتداری کے ساتھ مسائل اخذ کیے۔ تو ان کے اختلافات جو ہیں وہ مسائل کے اندر ہیں، عقائد کے اندر نہیں تھے اختلاف۔ تو صحابہ کے بھی آپس میں اختلافات مسائل کے اندر تو ہوئے، اور جس کی بنا پر جنگیں بھی ہوئی۔ اور یہاں پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں جی یہ کیسے ہو، دونوں صحیح ہو۔ جب صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی تو ایک غلط تھا ایک صحیح تھا۔
اب جو صحیح تھا اس کی طرف سے جو بندے مارے گئے تو سمجھے وہ شہید، اور جو غلط تھا اس کی طرف بندے شہید ہوئے، قتل ہوئے، تو وہ تو شہید نہیں ہوئے معاذ اللہ۔ بعد میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیں مومن کا جو قتل ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اس لیے قتل کیا جائے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ مسلمان ہے، اسلام کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان کو اسلام کی بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے اس کو قتل کیا تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو دنیاوی اناد کی وجہ سے یا ذاتی رنجش کی وجہ سے قتل کرنا یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اس مسلمان کو، جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر قتل ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو قتل کر دیتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو کر دیتا ہے، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، یہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہو رہا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو یہ قتل گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔ قتل جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، زن، زر، زمین۔ زن یعنی عورت، زن زر پیسہ دولت، زمین زمین کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر جو قتل ہوتے ہیں یا عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا زمین کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، یا پیسے کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ زن، زر، زمین، یہ 3 چیزوں کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ قتل جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے۔ تیسری قسم کا قتل جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے، یعنی کہ بندہ شکار کر رہا ہے، اب اس نے شکار کیا، کسی جانور کو تیر چلا مارنے کے لیے، سامنے کوئی مسلمان بندہ آ گیا، اس کو لگا وہ انتقال کر گیا، تو اب نہ تو اس کو ہم فاسق کہیں گے، گناہ کبیرہ والا کہیں گے، نہ ہی ہم اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، نہ ہی اس کا کوئی قتل کا ارادہ تھا۔ اسی طرح غلط فہمی کی بنا پر، اجتہاد کی بنا پر جو قتل ہو جائے کہ بندہ کسی کو سمجھتے ہوئے کہ اس میں قتل کرنا ضروری ہے، اس میں پوری دیانتداری سے اس مسئلے میں اجتہاد کیا، پھر قتل کر دیا۔ اب چونکہ ایمانداری سے اجتہاد کیا تھا لہذا یہ قتل بھی جو ہے وہ اس کے لیے نہ تو کفر ہوگا نہ ہی اس کا یہ فسق ہوگا۔ تیسری قسم کے صحابہ کرام کے جو آپس میں جنگیں ہوئیں، جو صحابہ شہید ہوئے ادھر سے یا ادھر سے، دونوں طرف سے جو شہید ہوئے وہ شہید ہی شمار کیے جائیں گے، کیونکہ یہ اختلافات جو ہیں یہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام کی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیان فرمائی ہے۔ صحابہ جمع ہے صحابی کی یا صاحب کی۔ صحابی وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو ہوش و حواس کی حالت میں، ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو ان 23 سالوں میں تقریباً جو ہے کسی نے ایمان کی حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ کسی نے سرکار کو دیکھا ہو یا سرکار کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں جو سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وصال کر گئے تھے تو یہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی کے لیے کیا شرط ہے؟ اعلان نبوت کے بعد سرکار کو جس نے ایمان میں دیکھا ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو یہ تو بچپنے بچے فوت ہو گئے سرکار کے، کسی کے 16 مہینے کی عمر میں، کسی کی سال کی عمر میں سرکار کے شہزادوں کا بھی سال ہوا، اور اس میں بھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کی اولاد جوان کیوں نہیں ہوئی، بڑی اس کی حکمتیں تھیں۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے اگر سرکار دو عالم کا کوئی شہزادہ جوان ہوتا، بڑا ہوتا اور اس کو نبوت نہ ملتی تو لوگ کہتے دیکھے ابراہیم کا مقام بلند ہے محمد سے، اس کے بیٹے کو نبوت مل گئی تھی، محمد کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی۔ کوئی کہتا یعقوب کو دیکھ لو، ان کے بیٹے کو نبوت ملی، محمد کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی، معاذ اللہ۔ اس طرح لوگ اعتراض کر سکتے تھے، اور اگر اللہ تعالی محبوب کے بیٹے کو بھی نبی بنا دیتا پھر حضور نبی کریم کی ختم نبوت پہ اعتراض اٹھ جاتا، پھر آپ آخری نبی نہ رہتے۔
کئی حکمتیں تھیں آپ کے شہزادوں کے 55 میں وصال فرمانے کی. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں یہ غوث کتب ابدال مل کر بھی ان کی گرد رہا تک نہیں پہنچ سکتے. حضور نبی کریم نے بے شمار احادیث کے اندر صحابہ کرام کی شان و عظمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. فرمایا مشہور حدیث پاک میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں. میرا آقا فرماتا ہے اگر کوئی میرا صحابی مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے تو میرے صحابی کے جو کا ثواب تمہارے سونے سے بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ حضور نبی کریم کا صحابی ہے. تو ان صحابیوں میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ. کیا نام ہے جی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی یاد رکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں جنگ ہوئی، مولا علی خلیفہ راشد ہے. کیا ہے یہ؟ خلیفہ راشد ہے. جیسے خلفاء راشدین ہیں 4، سیدنا صدیق اکبر پہلے، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ. تو یہ خلیفہ راشد ہے. سیدنا امیر معاویہ یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ سلطان اسلام ہے. لہذا ان سے خطا ہوئی، حق پر جو تھے وہ مولا علی تھے. لہذا ہم نہ امیر معاویہ کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ سیدنا علی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن سیدنا علی کا جو مقام ہے وہ امیر معاویہ سے بلند ہے. یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. باقی جو جنگ ہوئی وہ کسی ذاتی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، ایک اجتہادی خطا تھی، ایک سوچ تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسکلی یہ فرماتے تھے کہ آپ جو ہے یہ عثمان غنی قاتلوں کو جو جلدی سزا دیں، ان کو پکڑیں. لیکن سیدنا مولا علی دیکھ رہے تھے کہ حالات کچھ اس طرح کے بنے ہوئے کہ ذرا ماحول ذرا بن جائے، کوئی حالات ذرا ٹھنڈے ہو تھوڑے سے ہوں، اس کے بعد پھر ان کو جو گرفتار کیا جائے، پھر ان کو جو سزائیں دی جائیں. آپ کا یہ ذہن تھا، آپ نے یہ سوچا، انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں فوری طور پہ جو کیا جائے. اس طرح سے پھر یہ آپس میں اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی. بہرحال تو دونوں طرف سے بات جو تھی وہ اس میں کوئی ایسی نہیں تھی، کفر والی بات نہیں تھی، ذاتی بنیاد کی بار یہ اختلاف نہیں تھا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، یہ صحابی رسول بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں. جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو میرے آقا چند ایک صحابہ ہیں جس کو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھ لو، اس کو کاتب وحی کہتے ہیں. تو ان میں امیر معاویہ بھی شامل ہے کہ جب وحی آتی تو میرے آقا ان سے بھی وحی لکھوایا کرتے. اگر معاذ اللہ امیر معاویہ صحیح بندے نہ ہوتے، جیسے آج کچھ ایک گروہ جو ہے ان کو غلط سمجھتا ہے، کہتا ہے اگر میرے آقا سمجھتے ہوتے کہ یہ غلط ہے تو میرا کبھی اسے آیت نہ لکھواتے. ایک تو یہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہے. دوسرا ان کی سگی بہن ام حبیبہ سرکار کے نکاح میں تھی، اس لحاظ سے سرکار کی جو زوجہ ہے وہ مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، ام المومنین ہے. ازواجہ امہاتہم، سرکار کی جو ازواج ہے مومنین کی کیا ہے؟ مائیں ہیں. ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں. اس لیے ان کو خال المومنین بھی کہا جاتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ مسلمانوں کے ماموں بھی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان کی جو والد حضرت ابو سفیان، یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن انہوں نے اپنا اسلام جب وہ چھپا کے رکھا. اور ان کے والد حضرت ابو سفیان اسلام کے پہلے دشمن تھے، وہ سخت سپہ سالار بھی ہوتے تو کفار کی طرف سے، لیکن یہ فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے. اور ان کی زوجہ ہندہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، صحابیہ بن گئی تھی. اور کئی جنگوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، کئی غزوات کے اندر سرکار کے ساتھ بھی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اسلام لانے سے پہلے یہ ایک مرتبہ مدینے میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کو ملنے کے لیے گئے. اب اسلام نہیں لائے تھے. جب یہ گھر میں داخل ہو تو بستر بچھا ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب یہ بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی ام حبیبہ سرکار کی زوجہ نے وہ چادر جو تھی، کپڑا بستر جو تھا، وہ سمیٹ دیا، لپیٹ دیا. تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یا بستر میرے لائق نہیں، کیونکہ میں بھی تو سردار ہوں.
सरदार मक्का हूं मैं, मेरे लायक बिस्तर नहीं इसलिए उठा लिया, या मैं ऐसे काबिल नहीं हूं? तो आपकी बेटी जो कभी आपके सामने बोलती नहीं थी, लेकिन उसने कहा मैं हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाबा जान आप इस बिस्तर के काबिल नहीं है, क्योंकि ये बिस्तर मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का बिस्तर है। बेटी है और बाप को ये जवाब दे रही है। और फिर अबू सुफियान जब इस्लाम लाए, मुसलमान हो गया, तो मेरे आका ने कितना नवाजा। आपने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो जाएगा हम उसको भी अमान दे देंगे। फरमाया जो तलवार फेंक देगा हम उसको भी अमान दे देंगे। जो बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जालिम किस्म के जिन्होंने जुल्म किए थे मुसलमानों पर, फतह मक्का के दिन सरकार के सामने सर झुका के खड़े हुए हैं। और मेरे आका ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। वो बिलाल के जिसको घसीटा जाता था मक्के की रेत के ऊपर, मेरे आका ने गुलामों के भी हकूक भी दिखा दिए। यार सारे नीचे खड़े हुए बड़े बड़े सरदार, और ये गुलाम जिसको जुल्म किया जाता था इस्लाम की वजह से आज काबे की छत पे खड़ा हुआ है। फिर मेरे आका ने पूछा उनसे, तो बड़े बड़े सरदार थे कुफार मुशरिकीन, बताओ क्या ख्याल है, क्या सोच रही हो मेरे बारे में, मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? फिर किसी ने कहा हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। तो फिर आकर फरमाया हाँ ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ठीक है आज तुम्हारे पर कोई हिसाब किताब नहीं, जाओ तुम। फिर आपने फरमाया कि जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी अमान है, जो तलवार फेंक दे उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। इस तरह से फिर ये लोगों ने जब सरकार दो आलम का अखलाक करीमाना देखा कि इतना जुल्म सितम करने के बावजूद ऐसा महबूब आज जब पावर में आया है, बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर भी हमें माफ़ कर रहा है, तो लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करने लगे। फिर यह आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। महबूब जब अल्लाह की मदद आ गई, अब फतह हो गया आपको, फिर लोग फौज लोग आप ईमान ला रहे थे, दीन में दाखिल हो रहे थे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह अकबर कबीर। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मर्तबा अपनी बहन उम्मे हबीबा के पास बैठे थे, लेटे थे, बल्कि उनका सर जो था वो अपनी बहन की गोद में था और उनके बालों को सहला रही थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया उम्मे हबीबा क्या तुम अमीर मुआविया से मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो? और के या रसूलल्लाह मेरा भाई है, मैं बहन हूँ इसकी, मेरा भाई है, तो प्यार क्यों नहीं करूँगी, मोहब्बत क्यों नहीं करूँगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उहिब्बु मन युहिब्बा मुआविया। फरमाया ऐ उम्मे हबीबा मैं भी मुआविया से मोहब्बत करता हूँ। व जिब्रीलु व मीकाईल युहिब्बानी मुआविया, जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। वल्लाहु अशद्दु हुब्बन लिमुआवियता मिन जिब्रील व मीकाईल या उम्मे हबीबा। ऐ उम्मे हबीबा मेरा रब जिब्राइल मीकाईल से बढ़कर मुआविया से मोहब्बत करता है। अल्लाह भी प्यार करता है, जिब्राइल भी प्यार करते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी प्यार करते हैं, मेरे आका खुद प्यार फरमाते हैं। वो कितना बड़ा बदबख्त है जो आज उन पर तबर्रा करता है, माअज़ल्लाह, बुरा भला कहता है उनको, तरह तरह के ऐब और नक्स तलाश करता है, माअज़ल्लाह, तरह तरह की बकवासात करता है। खासतौर पर आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक नेट के ऊपर खबीस है, बड़ा मशहूर नाम है उसका, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, बड़ी बकवासें करता है इनके बारे में, खासतौर पर सहाबा किराम के बारे में, अहले बैत के बारे में। और भाई नौजवान नस्ल गुमराह करता है, वो आधी हदीसें पेश करके वो अपने दलाल देकर वो लोग अपने तक कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान बड़ी अरफ़ वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम महदिया वहदी बिहिन नास। या अल्लाह मुआविया को ऐसा बना दे कि ये लोगों के लिए हिदायत देने वाला बन जाए। बड़े कारनामे इस्लाम के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और 163 अहदीस इन्होंने रिवायत की हैं सैयदना अमीर मुआविया
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم ان کے اسلام میں شک کرنے لگ جائیں تو انہوں نے جو قرآن کی آیات لکھی، جو حدیث روایت کی، وہ ساری مشکوک ہو جائیں گی۔ اگر ان کے اوپر ہم شک کرنے لگ جائیں گے تو ہمارا اپنا اسلام جو وہ مشکوک ہو جائے گا، ہمارا اپنا اسلام جو وہ غیر معتبر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ان کے پاس حضور پاک کے ناخن مبارک تھے، منہ مبارک بال شریف تھے۔ جب ان کے وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد سرکار کے جو ناخن مبارک ہیں اور سرکار کے جو بال مبارک ہیں میرے ناک اور سینے پہ رکھ دینا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ان تبرکات کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا۔ کتنی سادگی اور عاجزی! صحابی رسول ہے، قطعی جنتی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور میرے شیخ طریقہ نے کتنا پیارا نعرہ دیا، کون سا؟ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ہر صحابی قطعی جنتی ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کسی صحابی کے بارے میں، ذرہ برابر ہلکا لفظ کسی صحابی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، میرے آقا فرماتا تم کہو اللہ کے تیرے اوپر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد سے، ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو کل 15 رجب المرجب ہے اور 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر ثواب کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ آل پاک میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے۔ تو 22 رجب کو اور یہ 15 رجب کا دونوں کو ملا کے جو اثر ثواب کیا جاتا ہے اس کو کنڈوں کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کسی مخصوص اثر ثواب کو آسانی سمجھنے کے لیے ایک مخصوص نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے غوث پاک کے نام کی نیاز دی جائے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ 11ویں شریف کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے نام کی دی جائے اس کو ہم 12ویں شریف کہتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ غنی نواز کے نام کی نیاز دی جائے اس کو 6ٹھی شریف کہتے ہیں۔ سب مختلف لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں آسانی کے لیے، اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصالہ ثواب کرنا۔ تو اسی لیے ان دونوں بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے جو فاتحہ دلائی جاتی ہے، یعنی امام جعفر صادق کی 15 رجب کو ہوتی ہے اور 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے، تو اس کو کنڈوں کا ختم کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصالہ ثواب کرنا۔ اس میں تیجا کہہ دیں، چلیسواں کہہ لیں، برسی کہہ دیں، جب عرس کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصالہ ثواب کرنا۔ تو کل 15 رجب ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق جو ہے یہ امام حسین کے پڑ پوتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کے والد کا نام ہے حضرت زین العابدین، اور زین العابدین کے والد بابا کا نام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس طرح سے امام حسین تک ان کا سلسلہ جو ملتا ہے، یہ امام حسین کے پڑ پوتے ہیں۔ اور ان کی جو والدہ ہیں امام جعفر صادق کی والدہ، جو لوگ اختلافات پیدا کرتے ہیں نا صحابہ کے آپس میں، اہل بیت کے آپس میں، وہ دیکھیں تو صحیح ان کا سلسلہ نسب ملتا کہاں تک ہے۔ باپ کی طرف سے آپ امام حسین کے کیا ہیں؟ پڑپوتے ہیں، اور ماں کی طرف سے امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے سیدہ ام فروہ، سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے، وہ امام حسین کے پڑپوتے ہیں امام جعفر صادق، اور امام یہ جو ہیں امام حضرت امام جعفر کی جو والدہ ام فروہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ یعنی ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں نا محمد، ان کے بیٹے ہیں پھر قاسم، قاسم کے جو ہے وہ بیٹی ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی باپ کی طرف سے امام جعفر صادق جو ہیں وہ حسینی سید ہیں، اور ماں کی طرف سے امام جعفر صادق جو ہیں وہ ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، یعنی صدیقی ہے۔ اور صادق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ویسے تو ہر بندہ اللہ کا نیک بندہ سچ ہی بولتا ہے، اللہ کا ولی، آل پاک، لیکن یہ ہر چیز میں خاص طور پہ سچائی کا اہتمام کرتے، اس لیے ان کو صادق کہا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا جعفر ہے، کنیت ان کے ابو عبداللہ ہے۔ اور
لقب جو ان کا صادق مشہور ہے زیادہ ان کا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ سن 80 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 2 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی تھی، جس وجہ سے یہ تابعی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید امام مالک، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگ دین نے ان سے فیض حاصل کیا۔ امام اعظم نے بھی 2 سال ان سے فیض حاصل کیا۔ کتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا۔ بلکہ کسی نے انہوں نے فقہ بھی ترتیب دی، جسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب تو اس کی تعلیمات انہوں نے بدل دی ہیں، جو آج ان کو ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق جو فقہ بنائی تھی، مسائل اخذ کیے تھے، بنایا تھے، انہوں نے اس کو الٹ کر دیے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ کچھ لوگوں نے، امام اعظم نے پھر اپنی فقہ بنائی، جیسے بتایا فقہ حنفی جس کو کہتے ہیں، جس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام جعفر صادق سے کہا کہ کوفہ کے اندر، کوفہ میں رہتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، وہاں پر ایک نعمان نام کا شخص ہے، وہ آپ کی بابا کی نانا کی جو ہے نا وہ شریعت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، اپنی طرف سے مسائل نکالتا ہے۔ تو آپ کو بڑا جلال ہے کہ وہ کیسا شخص ہے کہ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے اور اپنے مسائل خاص کرتا ہے۔ اتفاقاً امام جعفر صادق کا وہاں کوفے میں آنا ہوا، لوگ زیارت کے لیے آپ گئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ وہ آل پاک امام جعفر صادق تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی زیارت کے لیے گئے۔ تو آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے جا کے کان میں کہہ دیا کہ حضور وہ شخص جو آ رہا ہے یہ وہی ہے نعمان بن ثابت، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا اور اپنی طرف سے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، فقہ نکالتا ہے، مسائل اخذ کرتا ہے۔ امام اعظم جب گئے سلام کیا تو آپ جلال تھا، جو بات سنی ہوئی تھی آپ نے، تو آپ نے فرمایا تم ہو وہ شخص جو میرے نانا کے دین کو نہیں مانتے، قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے، اپنی طرف سے نکالتے ہو مسئلے۔ امام اعظم نے کہا حضور مجھے اندر کہاں جرأت کہ میں ایسا کام کروں؟ ہاں یہ ہے کہ میں کوئی حدیث لیتا ہوں، قرآن کی آیت لیتا ہوں، اس میں مسئلہ نکالتا ہوں، اگر اس میں واضح مجھے مل جائے ٹھیک ہے، پھر حدیث لیتا ہوں، اگر وہاں سے مل جائے ٹھیک ہے، اگر وہاں سے نہ ملے تو پھر میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں، اپنی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی دلیل دو۔ پھر امام اعظم نے پھر 3 دلیلیں دی۔ عرض کی کہ حضور گستاخی معاف، الامر فوق الادب، آپ نے فرمایا تو عرض کرتا ہوں یہ بتائیں کہ روزہ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ 2-4 منٹ اوپر لگ جائیں گے آج۔ روزہ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ آپ بتائیں کیا زیادہ اہم ہے؟ روزہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا نماز؟ نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے نا، جس کا 700 مرتبہ تقریباً قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ تو آپ نے آج کہا کہ حضور جو چیز زیادہ اہم ہے، اگر میں عقل سے سوچوں کہ جو زیادہ اہم ہے اگر وہ مخصوص ایام میں عورت سے قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں، تو اس کی قضا ادا کریں۔ عقل تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جو اہم ہے اس کو قضا کیا جائے، ادا کیا جائے بعد میں، لیکن میں نے اپنی عقل سے کام نہیں کیا، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے، جو قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ عورت کے مخصوص ایام میں اگر رمضان شریف کے روزے آ جائیں، وہ قضا ہو جائیں، تو پھر یہ عورت کی جو نمازیں آئیں گی وہ تو معاف ہو جائیں گی۔ اس کو نمازوں کی قضا مخصوص ایام میں جو عورتوں کے ہوتے ہیں اس کے نماز معاف ہوتی ہے، لیکن رمضان شریف کے روزے آ جائیں مخصوص ایام میں تو عورت کو رمضان شریف کے بعد وہ قضا روزے دوبارہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ لہذا میں نے اپنی عقل سے نہیں بلکہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ نمازیں معاف اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بتائیں مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ ہاں جی، کون کمزور ہے؟ سارے ہٹے کٹے بیٹھے ہو، ڈنڈا چلا دے گھر جا کے، پاورفل مرد ہی ہوتا ہے نا۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن خود کہتا ہے کہ مرد جو وہ مرد عورت پر حاکم ہے، بھاری ہے۔ تو مرد بھاری ہے، وزنی ہے، سمجھ لیں، پاورفل ہے، طاقت والا ہے، اختیار والا ہے، کمزور عورت ہے۔ اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا جو کمزور ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن قرآن و حدیث میں جو آیا ہے کہ مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو
آدھا ملتا ہے، ایک حصہ ملتا ہے، تو میں نے قرآن و حدیث کے مطابق یہی رکھا ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو آدھا ملے گا، 1 ملے گا۔ تیسری دلیل، حضور یہ بتائیں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا وہ قطرہ زیادہ ناپاک ہے؟ ہاں جی، تو بھی ٹیسٹ ہو جائے نا، پیشاب کے قطرے زیادہ ناپاک ہیں یا وہ مادہ زیادہ ناپاک ہے؟ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ شہوت سے جو مادہ خارج ہوتا ہے، منی جس کو کہتے ہیں، وہ پیشاب اس سے زیادہ ناپاک ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے جو زیادہ ناپاک ہے اگر وہ قطرہ نکلے تو بندہ غسل کرے، لیکن میں نے قرآن و حدیث کے مطابق جیسے حکم دیا گیا کہ اگر پیشاب نکل جائے تو غسل نہیں کرنا پڑتا۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا اس کا، وضو کرنا پڑے گا اس کو، لیکن اگر وہ قطرہ شہوت کے ساتھ نکل گیا تو اب اس کو غسل کرنا پڑے گا، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ پورا غسل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پورا جسم لذت حاصل کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ کہ عقل تو یہ کہتی جو زیادہ ناپاک اگر وہ نکلے تو غسل کیا جائے، لیکن جو قرآن و حدیث میں آیا کہ اگر وہ مادہ خارج ہو شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، تو غسل کیا جائے گا، لیکن پیشاب کا قطرہ نکال جاتا ہے وضو ٹوٹے گا، غسل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ 3 باتیں جب آپ نے دلیلیں آپ کے پاس پیش کی تو آپ تخت سے نیچے تشریف لائے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر سید امام اعظم ابو حنیفہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے نانا جان کی حدیث پاک ہے کہ اگر ثریا ستارے پر بھی علم ہوگا تو میری امت میں کوئی شخص ہوگا کہ جو اس تارے سے بھی علم کو اتار کے زمین پہ لے آئے گا، اور مجھے گمان یہی ہے کہ وہ شخص تم ہو کہ وہ علم کی جو تم سیراب کر رہے ہو لوگوں کو، وہ علم تم لے کے آئے ہو۔ یہ آپ نے تعریف کی۔ امام اعظم خود فرماتا ہے خدا کی قسم اگر میں 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں نہ رہتا تو نعمان بن ثابت یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔ فرماتا میری زندگی کا اصل جو سرمایہ ہے وہ 2 سال ہے جو میں نے امام جعفر صادق کے فیض میں گزارے ہیں۔ خلیفہ منصور نے جو ہے ان کو شہید کرنا چاہا تو اس نے ان کو بلایا اپنے دربار میں اور اپنے جلاد سے کہا کہ جو ہی وہ آئیں گے نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو ہی میں اپنے سر سے تاج اتاروں اپنا تو سمجھ جانا تو ان کی گردن اتار دینا۔ جلاد کو حکم دے دیا، ادھر سے ان کو بلا لیا، لیکن جب وہ آپ دربار داخل ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تخت سے کھڑا ہو گیا اور بڑے باادب طریقے سے جا کے استقبال کرنے لگ گیا، اپنا تاج کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جلاد انتظار میں تھا کہ یہ تاج ہٹایا تو پھر میں سر قلم کروں ان کا، لیکن بڑے ادب سے احترام سے امام جعفر صادق کو اس نے ملا اور اپنے تخت کے ساتھ بٹھایا۔ تو جو ایک مکھی تھی وہ بار بار خلیفے کو تنگ کر دی، کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے، بڑا پریشان، کبھی ادھر ہٹایا کبھی ادھر ہٹایا مکھی۔ تو اس نے پوچھا امام جعفر صادق سے کہ یہ مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ خلیفہ منصور جو تھا بادشاہ، اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مغروروں کے غرور کو اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اللہ نے مکھی کو پیدا فرمایا، یعنی تجھے یہ ذلیل کر رہی ہے، تجھے جو تو ظالم جابر قسم کے تو بادشاہ بنا ہوا ہے جو مکھی کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جب وہ چلے گئے تو بعد میں جلال نے پوچھا حضور آپ نے تو کہا تھا قتل کرنا ہے ان کو، شہید کرنا ہے، تو آپ نے تاج نہیں ہٹایا اپنا؟ فرمایا کہ جب یہ داخل ہو تو میں نے دیکھا بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ تھا، اور اژدہا نے مجھے کہا خبردار ذرا برابر بھی بے ادبی گستاخی کی تجھے میں نگل جاؤں گا، اس لیے میں نے گستاخی نہیں کی۔ امام جعفر صادق کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی ان کی شان ہے، بڑی عظمتیں ہیں ان کی۔ ایک مرتبہ کوئی بات نہیں، کبھی ہمیں بھی ٹائم دے دیا کر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ کون سا واقعہ؟ جو 4 پرندوں والا زندہ کیا تھا آپ نے۔ اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے 3 سپارے میں، رب ارینی کیف تحیی الموتى اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل ابراہیم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کو مختلف پرندوں قیمہ گوشت جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکارو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ واقعہ آپ سنا رہے تھے امام جعفر صادق لوگوں کو۔ جب واقعہ سنا لیا نا تو کہا کہ اگر تم چاہو
جاب صادق نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ میں بھی کر سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں بھی تمہیں زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کیونکہ حضور بے شک دکھائے۔ تو آپ نے پھر 4 پرندے منگوائے، کبوتر، باز، کوا اور مور، یہ 4 پرندے آپ نے منگوائے۔ پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، سب کو مکس کر دیا، سریاں جو تھی اپنے پاس رکھ لیں، قیمہ مختلف جگہ پھینک دیا، اور آپ نے کہا مور آجا۔ اب قیمہ 4 پرندوں کا مکس ہے، تو وہ مور کا جو گوشت تھا وہ اس گوشت میں سے نکلا اور آ کے دھڑ کے ساتھ وہ جو سر تھا اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو گیا اور مور زندہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کوے کے بعد ایک کوے آ جا، اب کوے کا گوشت جو مکس تھا قیمے کے اندر وہ تھوڑا سا نکلا، پھر آ کے وہ بھی سر کے ساتھ 4 پرندوں کو آپ نے زندہ کر کے دکھا دیا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ جبہ پہننے والے، سادگی لباس پہننے والے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے، جب ہاتھ باہر سے نکالتے تو سورج کی طرح چمک دمک رہا ہوتا تھا۔ ید بیضا اس کو کہتے ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کا ہو جاتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے۔ تو کل 15 رجب ہے، تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ثواب کا جو ہے امام جعفر صادق کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ثواب کے جو کنڈے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز ہے، کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔